بلوچستان کی آواز اور مہرنگ بلوچ۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ بلوچستان سے لانگ مارچ کرتے ہوئے آنے والی خواتین کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ تو چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ بلوچستان سے لانگ مارچ کرتے ہوئے آنے والی خواتین کے ساتھ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی دہلیز پر جو سلوک ہوا، اس نے جہاں ایک طرف پورے ملک کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، وہیں پہلی بار پاکستانیوں کا اندازہ ہوا کہ بلوچستان کے سنگلاخ پہاڑوں کے اس پار لوگ کیا سوچتے ہیں اور کن مسائل کا شکار ہیں۔ مراکز سے دوری کا فطری نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عوام کی حقیقی آواز دنیا تک نہیں پہنچتی، بلکہ پہاڑوں سے ٹکرا کر ایک باز گشت بن کر فضاؤں میں گم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ایسے محروم طبقات کو اپنی بات دنیا تک پہنچانے کے لیے باہر آنا اور مراکز کا رخ کرنا پڑتا ہے۔ بلوچستان کے زخم خوردہ لوگوں نے متعدد بار پہاڑوں کو عبور کر کے میدانوں میں ڈیرے جمائے، مگر ان کی آواز صدا بس صحرا ہی ثابت ہوتی رہی۔ اب ایک بار پھر گم کردہ لوگوں کی ماؤں اور بہنوں نے یہ سوال پوچھنے کے لیے مراکز کا رخ کیا کہ آخر ان کے پیارے کہاں ہیں؟ انہیں زمین نکل گئی یا آسمان اچک کر لے گیا؟ ایک عام سی لڑکی مہرنگ بلوچ اس احتجاج کی قیادت اور سوال کی جسارت کر رہی تھی۔ مہرنگ بلوچ بھی آنسوؤں کی جھڑی میں اپنی جو کہانی بیان کر رہی ہیں وہ دردناک ہے۔ مسائل جب تشدد کا رنگ اختیار کریں تو حادثات اور روح فرسا داستانیں جنم لیتی ہیں۔ تنازع کے فریقوں کے پاس دکھانے کو دلوں کے اپنے اپنے زخم ہوتے ہیں۔ اس خونین کھیل میں مرنے والوں اور گرفتاریوں کی دکھ بھری کہانیاں زر گردش ہوتی ہیں، مگر گم کردہ افراد کے لواحقین کا اپنا ہی ایک الگ دکھ ہوتا ہے۔ وہ نہ رو سکتے ہیں، نہ مغفرت کی دعا مانگ سکتے ہیں، نہ کسی مٹی کے ڈھیر پر جا کر دو چار آنسو بہا کر اپنا غم غلط کر سکتے ہیں۔ یہ لوگ امید و بہیم کی سلیب پر تمام عمر جھولتے ہیں اور دروازے کی ہر آہٹ پر لاشعوری طور پر ان کے کان لگے رہتے ہیں۔ یہ معجزوں اور انہونیوں کے تاحیات منتظر رہتے ہیں اور یہی انتظار ان کے ساتھ قبروں میں اتر جاتا ہے۔ مہرنگ بلوچ کی قیادت میں اسلام آباد کا رخ کرنے والے قافلے میں اکثریت انہی کی تھی جو اس عذاب کا شکار ہیں۔ ایک قانون پسند معاشرے میں معصوم اور مجرم کا فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہوتا ہے۔ ملزم کو مجرم ثابت کرنا اور اس کی سزا کا تعین کرنا عدالت کا کام ہوتا ہے، مگر اس سارے جھنجھٹ سے پہلو تہی کر کے کسی کو گم ہی کر دینا معاملے کی سنگینی کو اور شدت کو بڑھانے کا باعث بنتا ہے۔ بلوچستان سے لانگ مارچ کرنے والی خواتین کو اسلام آباد میں بیٹھنے نہ دینا اور انہیں منتشر کرنے کے لیے طاقت کے مختلف طریقوں کا استعمال بحرانوں کو مزید گہرا اور لاحیل بنانے کا باعث بن سکتا ہے۔ کچھ عرصے پہلے گوادر میں حق دو تحریک چل پڑی اور کسی لمبے چوڑے قبائلی تعارف اور تعلق کے بوجھ سے آزاد مولانا ہدایت الرحمان بلوچ اس احتجاجی تحریک کے فطری قائد کے طور پر سامنے آئے۔ ان کا احتجاج پرزور اور پرشور تھا، گرفتاریاں ہوئیں، تشدد ہوا، مگر مراکز تک اس کی گونج نہیں پہنچی۔ شاید اسی تجربے کے بعد بلوچ خواتین نے اپنی کہانی مراکز تک پہنچ کر سنانے کا راستہ اپنایا۔ اس حکمت عملی کا اثر یہ ہوا کہ سوشل میڈیا نے اس آواز کو دور دور تک پہنچایا اور رقبے کے لحاظ سے ملک کے سب سے بڑے صوبے بلوچستان کا شعبے کئی دہائیوں سے جاری ہے، اور ہر بحران اور تشدد کی طرح اس کی بھی کئی پرتیں اور بے شمار وجوہات ہیں۔ سب سے بڑی وجہ بلوچستان کے عوام کی محرومیوں اور وسائل میں حصہ نہ ملنا، اور اس کی بھی دو وجوہات بیان کی جاتی ہیں۔ ایک یہ بلوچستان قبائلی نظام کے حامل ہیں، اس لیے ریاست اور قبائلی سرداروں کے درمیان بلائی سطح پر ایک اتحاد قائم ہے، اور ان دونوں فریقوں کے درمیان جو کچھ طے پاتا ہے اس کی نیچے تک کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی۔ دوسری یہ کہ ریاست بلوچستان کو ایک غیر اہم علاقے اور کمزور یونٹ کے طور پر دیکھتی ہے، اور اس ذہنیت کے تحت انہیں وسائل میں شریک ہی نہیں کیا جاتا۔ یہ دونوں باتیں اپنی جگہ حقیقت ہیں، مگر اب بلوچ عوام کا غم و غصہ صبر کے پیمانوں سے چھلک پڑا ہے۔ سورش زدہ علاقوں میں پہلی ضرب سچائی اور حقیقت پر پڑتی ہے۔ بقول محسن احسان، جب لہو بہنے کا منظر عام ہو محسن، تو پھر کٹ گیا ہے کون، کس کے نام پر دیکھے گا کون۔ جس انداز سے ریاستی اداروں نے بلوچ خواتین کے احتجاج کو ختم کرایا، اس نے ملک پاکستان کے پرانے زخموں کو بھی تازہ کر دیا۔ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کو خدا جانے میوٹیشنل اسپیکر بن کر تعلیمی اداروں میں نوجوانوں کی فکری لام بندی کا کیا شوق چڑھایا ہے۔ وہ فرصت کے چند لمحات نکال کر ان خواتین کی کتھا سننے
وزیر اعظم ہاؤس کے دروازے ان کے لیے وا کیے جائیں۔ یہ ریاست سے اب بھی تعلق کی تلاش میں سرگرداں خواتین ہیں۔ یہ اپنے مرکز میں اپنی داستان سنانا اور اپنا مقدمہ اپنے عوام کے آگے رکھنے پر مصر تھیں۔ حکمران طبقات ان خواتین کو واپس بلوچستان کی حدود میں دھکیل کر اس امید اور تعلق کی خواہش کو کمزور کر رہے ہیں۔ اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرا چینل۔ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔